اس زمانے میں بجلی بہت جایا کرتی تھی، وہ کارخانے لگے، پھر سڑکیں بننی شروع ہوئی. آپ کے یہاں بھی اب سڑک بن رہی ہے لیکن اس سپیڈ پہ نہیں بن رہی جس سپیڈ پہ بننی چاہیے. تو سڑکیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ کنیکٹیوٹی کا حصہ ہیں. اب کوشش ہو رہی ہے کہ صنعتیں لگائی جائیں، ایگریکلچر کیا جائے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں ہمارے ینگسٹرز میں حصہ لے سکے. تو چین کے ساتھ ہمارے دوستانہ ہیں، تعلقات اچھے ہیں، اچھا ہمسایہ ہے اور ہمارے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اب آتے ہیں اور تھوڑا ہم آگے جاتے ہیں، یعنی پہلے ہم ایسٹ میں تھے، نارتھ میں تھے، اب ہم ویسٹ میں آ گئے، ویسٹ کی ناردرن سائڈ. یہ ہے کیا ہے؟ یہ افغانستان. اچھا، افغانستان کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت انسٹیبلٹی ہے، اندر بہت مسائل ہیں اور ان کے اندر آج سے نہیں ہے، بہت پرانے ان کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں پچھلے 40-50 سال میں اگر دیکھیں تو پہلے سوویت یونین ہوا کرتا تھا، جو روس جو اب ہے وہ پہلے سوویت یونین تھا. انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ نیچے آ جائیں گے انڈین اوشن تک. تو اس کے خلاف پھر پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب اکٹھے ہوئے اور کوئی 8-10 سال کے بعد وہ نکل گئے. تو وہاں جو مجاہدین رہ گئے انہوں نے آپس میں ان کے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. تو جو طالبان ہیں انہوں نے پھر افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا. اتنے میں 9/11 ہوا. 9/11 جانتے ہیں آپ؟ جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا. شاباش. تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہ طالبان نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو نکالا جائے. تو امریکہ نے اس پہ حملہ کر دیا. تو وہ ایک 20 سال کا ایک اور سلسلہ چلا جس میں ہم بار بار امریکہ کو سمجھاتے تھے کہ آپ کو افغانستان کے اندر عسکری حل نہیں ہے، اس کو ملٹری حل نہیں ہے، اس کا سیاسی حل تلاش کرے. فائنلی انہوں نے طالبان سے بات چیت کرنی شروع کی اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت بن گئی ہے. لیکن ابھی بھی طالبان کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی ملک نہیں تسلیم کر رہا. 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پوری بین الاقوامی برادری کہہ رہی ہے، پاکستان بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں اور بھی لوگ ہیں، ازبیک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلیں. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ خواتین جو ہیں ان کی تعلیم کو مت روکیں، گرلز ایجوکیشن ان کو کام کرنے، بلکہ کام بھی کرنے کی اجازت دیں، ان کو فری موومنٹ کی اجازت دیں. لیکن انہوں نے ان کے کئی اسکول اور کالج بند کر دیے. ان کو کئی بار بتایا گیا کہ اسلام کی روح سے مرد اور عورت دونوں پر تعلیم فرض ہے، لیکن انہوں نے ان کو یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے دنیا جو ہے وہ خفا ہے تھوڑی ان سے. لیکن جو تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بھی ذرا تھوڑا ان سے خفا ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئی. اور ان میں ایک تنظیم ایسی ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر بھی بہت ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمارا خون بہایا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ TTP. کیا ہے TTP؟ تحریک طالبان پاکستان. تو وہ ابھی بھی وہ جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ ان کو روکا جائے اور ان کو کس طرح. تو بارڈر کے اوپر کافی پاکستان نے کام کیا ہے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ مشکل ہماری افغانستان کے ساتھ ابھی جاری ہے. لیکن ویسے پاکستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ انگیج بھی کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ کوئی سمجھ آ گئی نا جی؟ ٹھیک ہے. اب ذرا چوتھے ہمسائے پہ جاتے ہیں. یہ ہے ایران. ایران ہمارا ہمسایہ بھی ملک ہے. کیا زبان ہے ایران میں؟ کیا بولتے ہیں؟ فارسی. تو فارسی زبان کا ہمارے پہ اثر بھی بہت ہے. ہمارے قومی ترانہ کس زبان میں ہے؟ تقریباً فارسی میں ہے سوائے 1-2 لفظوں کے. تو یہ ایران کے ساتھ بڑا ہمارا پرانا تعلق ہے. لیکن ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. سینکشنز ہوتی ہیں اقتصادی پابندیاں. تو جو ملک امریکہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہے گا امریکہ اس پہ پابندیاں لگا دے گا. اس لیے پاکستان کے زیادہ ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات نہیں بن سکے. ویسے سیاسی تعلقات ہمارے اچھے ہیں ایران کے ساتھ، دوستانہ ہے، کوئی تنازع نہیں ہے پاکستان اور ایران کے درمیان. لیکن یہ آپ یہ جو 3 سگنلز دیکھ رہے ہیں،
5 ہیں ٹوٹل. 3 جو اوپر ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں. ایک تفتان میر جاوا ہے, گبد ہے, ریمدان ہے, یہ جہاں سے ہم ان کو کراس کر سکتے ہیں. اور ایک ہماری گوادر پورٹ ہے اور ایک ان کی پورٹ ہے چابہار. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہاں پہ ہی آئندہ سے راستے نکلیں گے ایران کے ساتھ مزید اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانے کے. سیاسی تعلقات بہت اچھے ہیں, ایرانی ہماری عزت کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو کچھ تھوڑا مسئلہ تھا ان کا اور سعودی عرب کا آپس میں, اس کے اوپر بعد میں بات کرتے. تو یہ چاروں ہمسایوں کے متعلق بات ہو گئی. اب میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ہمسایوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. یہ آ گیا دنیا کا نقشہ, ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ ایرو دیکھ رہے ہیں نا, یہ والا, یہ ایک گھیرا بنایا جا رہا ہے جو امریکہ چین کے خلاف بنا رہا ہے. یہ امریکہ ہے, یہ چین ہے. یہ تو اتنی دور ہیں, یہ کیوں آپس میں جھگڑ پڑ رہے ہیں؟ Because one is a superpower, US is a superpower, and China is an emerging superpower. تو امریکہ کا خیال ہے کہ اگر چین کو روکنا ہے تو اب روکنا ہے, ورنہ مشکل ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا, یہ جو گھیرا بنایا ہے اس میں انہوں نے ہندوستان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. یہ دیکھیں, اس کو کوارڈ بھی کہتے ہیں. وہ یہ ہندوستان ہے, آسٹریلیا کو کر لیا اور جاپان کو کر لیا. اور یہاں پہ ایک ساؤتھ چائنا سی ہے جس کے اندر بھی انہوں نے اپنے بحری بیڑے کھڑے کیے ہیں. تو اس کی وجہ سے چین کی جو تجارت ہوتی تھی اس کی انشورنس کی قیمت اوپر چلی گئی, تو اس سے چینیوں کو مسائل ہوئے, جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی نے سوچا کہ اب میں چین کے لیفٹ کی ادھر کی بجائے, ایسٹ کی بجائے میں ویسٹ پہ آ جاؤں, اور چنانچہ پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی. تو یہ جو پہلا اس وقت پاکستان کے لیے مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ وہ چین اور امریکہ کی جو آپس میں جنگ سمجھ لیں, جو سرد جنگ ہے, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, سرد جنگ کی کیفیت ہے. تو اس کا پاکستان کے لیے مشکل ہے کیونکہ چین ہمارا ہمسایہ ہے, دوست ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ہم $6 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا وہ بھی ایک ایشو ہے ان کے ساتھ. دوسرا جو مسئلہ اس وقت دنیا میں ہوا ہے, بجلی آ گئی میرے گھر ہے نا, جو دوسرا مسئلہ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت, وہ یورپ میں ایک جنگ چھڑ گئی ہے. کن کے درمیان ہے جنگ؟ رشیا اور یوکرین جنگ کا ہمارے پر کیا اثر ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دور جنگ ہو رہی ہے. کیونکہ ہم زیادہ تر ممالک وہاں سے پیٹرول لیتے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی, جس وجہ سے سارے ملکوں کو مسائل کافی آ رہے ہیں. رشیا یورپ کو گیس اپنی دیتا تھا, تو وہ گیس جو ہے انہوں نے سینکشنز لگا کے بند کر دی. جب وہ گیس بند ہو گئی تو کیونکہ انہوں نے یوکرین پہ حملہ کر کے اس کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن اس میں سارا قصور روس کا بھی نہیں ہے, کچھ قصور مغرب کا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی, جس سے ان کے میزائل روس کی سرحد پر آ جانے تھے. تو یہ تھوڑی آپس میں ان کی چپکش ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ روس بھی اور یوکرین بھی ساری دنیا کو گندم بھیجتا ہے. دوسرا یہ کہ روس کی جب گیس ادھر نہیں گئی تو انہوں نے اپنی یہ گیس چین اور انڈیا اور انڈونیشیا اور اس طرح بیچنی شروع کی, آئل بھی اس میں. تو گیس کی اور تیل کی قیمتیں چڑھ گئی تو ہمارا بجٹ بھی خراب ہو گیا. اور جب گندم آنی بند ہوئی تو بھی ہمارے جیسے ملکوں کو مسائل ہوئے. اس وجہ سے اس جنگ کا بھی ہماری نیبرہڈ پہ اثر پڑتا ہے. ہندوستان نے تو باقاعدہ روس کے ساتھ, حالانکہ ہندوستان اس وقت امریکہ کا پارٹنر ہے, لیکن انہوں نے روس کے ساتھ اپنے باقاعدہ تیل بھی لینا شروع کر دیا, گیس بھی لینی شروع کر دی. تو یہ بھی ایک تنازع پاکستان اور ہمارے سارے نیبرز کو متاثر کرتا ہے. تیسری جو چیز ہو رہی ہے, یہ ایک سٹار آپ نے دیکھ رہا ہوں بیچ میں یہاں, یہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بڑی پرانی مخاصمت تھی, بڑے مسائل تھے آپس میں, عرب اور عجم کی لڑائی تھی. تو اس کی وجہ سے سعودی عرب کا خیال تھا کہ ایران ان کے خلاف لیبنان میں, سیریا میں اور عراق میں اور پھر یمن میں ان کے خلاف ایک گھیرا بنا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں